بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹینشنوں اور الجھنوں کو دور کرنے والی باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی تہجد کے ایک سجدے میں اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہیں۔ پتہ ہے، جب کوئی خواہش دل میں ہو اور اچانک قبول ہو جائے تو بہت لاڑ آتا ہے اس وقت اپنے پیارے اللہ پر۔ دوستو، جب پیار ہوتا ہے تبھی لوگ جھکتے روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ورنہ عزت تو سب کو اپنی اپنی پیاری ہوتی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، مشکلوں سے لوگوں کو دور کرتی ہیں، تو آپ دنیا کے خوبصورت انسان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اس دنیا کی بھیڑ میں منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہوتی ہے۔ ارادے میرے بھی ہمیشہ صاف ہوتے ہیں، اس لیے کافی لوگ میرے خلاف ہوتے ہیں۔ وقت تو انسان کی شکل تک کو بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کون سی بڑی بات ہوتی ہے؟ پیارے دوستو، بڑی خوبصورت بات، انسان کے اصل دشمن اس کے خواب ہوتے ہیں، جو خود دکھائی تو دیتے ہیں مگر پورے کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اچھا ہونے اور اچھا بننے کے باوجود بھی کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ضرور ہوتے ہیں۔ یا اللہ، میں گناہگار، ہم گناہگار آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم بس تو ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ جب بوجھ بنو گے تو اپنے بھی گرا دینے لگ جاتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسان سے کھاتے ہیں، اور یاد رکھو، بدلہ اچھے انسان سے لیا کرتے ہیں۔ گرانے والے اگر اپنے ہوں تو پھر انسان کو سنبھلنے میں بہت وقت نہیں بلکہ کبھی کبھی ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان واحد یعنی کہ انسان صرف ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ، زخموں کے ساتھ جینا سیکھ جایا کرتے ہیں۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ پیارے دوستو، ماں باپ کو ساتھ نہیں رکھا جاتا ہے، یہ مت سوچنا کہ ہم اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ یاد رکھو، لوگ لاکھ بنے رکاوٹیں، لیکن رشتے اللہ ہی بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو اور تھوڑا صبر کا دامن پکڑے رہو۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہیں تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہ لینا، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ تنہائی
بہترین ہے جھوٹے لوگوں سے اور بے مقصد بے بنیاد فضول باتوں سے۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت کو ختم کر دے مولا جسے تو پسند نہیں کرتا ہے۔ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز سنائی دیا کرتی ہے۔ دوستو قرآن کہتا ہے فرصت اگر مل جائے تو مجھے ضرور پڑھنا، میں تمہاری الجھنوں کا ٹینشنوں کا مکمل جواب ہوں۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو، نماز ادا کرتے ہو، تو یاد رکھو وہ حصہ تمہارے لیے گواہ بن جاتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو تھام لیتا ہے تو اس کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے۔ کوشش آخری سانس تک کرنا چاہیے، پھر منزل ملے یا تجربہ ملے، دونوں چیزیں نایاب ہوتی ہیں، انمول ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، بڑی خوبصورت بات، جو سلوک تم اپنی اولاد سے چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تو یاد رکھو وہی سلوک، اچھا سلوک تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرو۔ اپنے غموں کا جائزہ لو، اپنے غموں کو دیکھو، کیا ہم صرف دنیا کی چیزوں پر ہی غمگین ہوتے ہیں یا ہمیں آخرت کا بھی غم ہوتا ہے؟ سب سے خطرناک بیماری یادوں کی ہے، جو انسان کو اجاڑنے میں دیر نہیں لگاتی ہے۔ دوستو، غصہ اور یہ دنیا کے قانون دونوں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور کو دیکھ کر اس سے دب جاتے ہیں۔ عزت اس دنیا میں انسان کی نہیں بلکہ ضرورت کی ہوتی ہے۔ جب ہماری ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں تو عزتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب، یعنی کہ دونوں کا پیارا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو اس دنیا میں چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی رحمت ملے گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیا کرتی ہے۔ دوستو، رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو، کتنے عجیب ہیں نا دنیا کے لوگ، بڑے عجیب ہیں دنیا کے لوگ کہ انسان کی باتوں کو تو پکڑ لیتے ہیں لیکن انسان کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ معاف کرنا آسان ہوتا ہے لیکن سب کچھ بھلانا بہت بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اتنا گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں ہمارے گناہوں کو چھپا کر کے عزت عطا کرتا ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ رب ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت
محبوب یعنی کہ پیاری ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے، پاور ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی خوبصورت قیمتی انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز ہم آپ کو پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔